غوث اعظم پیر پیراں پیکرے عشق و وفا کیجئے چشم کرم بہرے علی مشکل کشا۔ آپ ہیں حسنی حسینی سیدہ کے لاڈلے، میں ہوں منگتا مجھ کو دیجئے صدقہ آل پاک کا۔ آپ کے در کا بہکاری ہوں، آپ کا شدائی ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کس در پہ میں جاؤں بھلا۔ آپ کے در کی کروں دربانی میں بھی عمر بھر، مجھ کو یہ اعزاز شاہ اولیاء کر دے عطا۔ دستگیری آپ کی سنسار میں مشہور ہے، دیجئے مجھ کو سہارا تاجدار اولیاء۔ رنج و غم میں مبتلا ہوں کوئی بھی اپنا نہیں، المدد اے شاہ جلاں مظہر نور خدا۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو واقعہ پیش کرنے والے ہیں، یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، جسے سننے کے بعد آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے زندہ انسان کی نماز جنازہ۔ محترم ناظرین، جہاں اولیاء اللہ کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہاں پر کئی تعداد میں ان کو نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو چاہنے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور نہ ماننے والے ملیں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مخالف بغداد شریف میں موجود تھے، اور وہ طرح طرح کے نقص نکالتے، طرح طرح کے طریقے سوچتے، تاکہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہیں، پیرانے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کرامات سے نوازا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے لوگوں نے کئی امتحان لیے، لیکن ان میں لوگوں کا ہی خود نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ، یعنی ایک گروپ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بہت مخالف تھے اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے جلتے بھی تھے، وہ لوگ ایک شخص کو سکھا پڑھا کر جنازے پر لٹا کر لے آئے، اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو اس شخص کو بولا گیا کہ تم کھڑے ہو جانا تاکہ ہم ان پر ہنس سکیں اور ان کا مذاق اڑا سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ مقبول ولی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی طاقتیں رکھی تھی۔ وہ لوگ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کے دلوں سے خوب روشن تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جنازہ دکھا کر کہا کہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کے دلوں سے واقف تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کے بولنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنازے کے پاس جمع ہو گئے اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ آپ تو بڑے بزرگ بندے ہیں، اور آپ کو تو اتنا علم ہی نہیں کہ جو جنازہ آپ نے پڑھایا ہے مردہ انسان کا نہیں ہے بلکہ زندہ انسان کا ہے۔ آپ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو ایک مردہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لیں۔ جب ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ان کا دوست ابھی تک اٹھا نہیں، ان کو یہ لگا کہ وہ شاید ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ وہ زندہ شخص جسے وہ لوگ لٹا کر لائے تھے وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے امتحان لینے کی سزا۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ولی اللہ اللہ کے محبوب ترین اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔